ایمان والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ذات رکھتی ہے تو تاجدار مدینہ ہے۔ بارش گری، قرآن نازل ہوا، اعلان نبوت ہی نہیں ہوا۔ حضور کو بچپنا ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابو طالب کو وسیلے کا راستہ بتایا کیوں؟ مجھے بتائیے جب قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی صحیفے بھی برابر تھی نہیں، انجیل توریت زبور کے اندر ہے تو انفرادی طریقے سے تو چینجنگ ہو چکی تھی، ہر ایک نے اپنے طریقے سے اس کو بدل دیا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کے دل میں کس نے ڈالا کہ چہرے کے صدقے اور طفیل بارش کی؟ کس نے ڈالا؟ انہیں کیسے معلوم؟ وہ چاہتے تو امیر حمزہ کو بھی لے سکتے تھے، سید الشہداء کو، وہ چاہتے تو حضرت عباس کو بھی لے سکتے تھے، اپنے خان وادے میں سے کسی کو بھی اٹھا سکتے تھے، بنو اسماعیل تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، ملت ابراہیمی پر تھے، حضرت عبد المطلب کی اولاد تھی، حضرت ہاشم جیسے نور والے دادا کے پوتے تھے، چاہتے کس کو بھی لے سکتے تھے، بنو ہاشم میں سے کس کو بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں، حضور کو اٹھایا تو یہ راستہ کس نے بتایا؟ قسم خدا کی، جس نے بھی اعلان کیا حضرت ابو طالب کے دل کے اوپر جو القا ہوا ہے، جو اعلان نازل ہوا ہے، یہ رب قدیر کی جانب سے ہوا ہے۔ تم تو قرآن نازل ہونے کے بعد وسیلے کی بات کر رہے میاں، 1434 سال 44 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد وسیلے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تو ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، ابھی تو کوئی صحابی بھی نہیں، ابھی تو اسلام آیا بھی نہیں، ابھی تو دین ملت ابراہیمی چل رہی ہے، اور ابو طالب نے حضور کا وسیلہ بھی لگا دیا، وسیلہ بھی لگا دیا۔ اب تب ہوئی لیکن وسیلہ تھا اتنا بڑا وسیلہ، ایسا وسیلہ کہ وسیلہ لگاتے ہی بارش ہو جائے، اور چہرہ بھی کس کا؟ والضحیٰ واللیل، جس کے چہرے کی قسم اللہ کھائے اور جس کے زلفوں کی قسم اللہ کھائے، وہ چہرے کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا چہرہ ہے، کبھی نماز کی حالت میں اللہ کے یہ رخ زیبا ایسا چہرہ مقدس ہے، کبھی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قد نرا قلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم نے تیرے رخ زیبا کو، تیرے چہرے مقدس کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ لیا، اور ہم تیرے دل کے مطابق کعبے بدل دیں۔ تو جو نبی، جو حبیب صرف آسمان کی طرف دیکھ لے تو وہ اللہ اپنے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو اڑتے ہوئے دیکھ لے تو کعبے کا رخ بدل دے۔ کیسی رضا ہے، اور وہ وسیلہ روح بروح ہو کر ابو طالب لگایا، گود میں لے کر لگایا، کھانے پہ بیٹھا کر لگایا۔ دنیا کا ہر نام کھا تو اسلام لانے کے بعد نام کھا بنتا ہے۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر منبر لگایا جائے، اور پھر آپ اشعار پڑھتے، حضور کے ساتھ میں نعت پڑھتے، اور بہت سارے صحابہ نعت خواہ بنے، حضور کے ساتھ مدحت کی، لیکن قسم خدا کی یہ سب تو اسلام لانے کے بعد ہوئے، سب نے کلمہ پڑھنے کے بعد کیا، اعلان نبوت کے بعد اسلام لائے، ہدایت ملی، ہدایت کا نور ملا، سرکار کی صحبت ملی، سرکار نے تربیت فرمائی، نعت خواہ بنے، سرکار کے حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی۔ لیکن بتاؤ مجھ کو کہ ابو طالب کے دل کے اندر کس نے اشعار ڈالے تھے؟ کہاں سے یہ چیز ہدایت ملی تھی حضرت ابو طالب کو کہ لوگ اسلام لانے کے بعد 40 سال کے بعد نعت خواہ بنے، لیکن حضرت ابو طالب نے جتنی نعت لکھی ہے حضور علیہ السلام کو تسلیم کے بچپنے میں لکھا دی۔ یہ راستہ کس نے بتایا؟ قصیدہ لامیہ حضرت ابو طالب کا قصیدہ جو عرب میں آج بھی لکھتا ہے، اور ایسے جملے کہ یہ تو بعد میں ہونے والی تھی کہ یتیموں کے سارا محمد رسول اللہ بنیں گے، یتیموں کے والی بنیں گے، بیواؤں کے سارا بنیں گے، غربا اور مسکینوں کے مقاصد کو جن کرنے والے بنو گے۔ یہ تو بات کی بات تھی،
لیکن حضرت ابو طالب کو یہ چیزیں بچپن میں نہیں پتا. اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بھائی کو، حضرت امیر حمزہ بھائی کو، حضرت عباس بھائی کو اور دیگر لوگ بھائی کے حضرت ابو طالب. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ حضرت عباس کو چنا، نہ حضرت امیر حمزہ کو چنا، نہ دوسرے بھائیوں کی نسل کو چنا تو حضرت ابو طالب کی نسل کو چنا. چنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک جو اہل بیت کی نسل چل رہی ہے نا، یہ حضرت ابو طالب کی ذریت ہے، حضرت ابو طالب کی ذریت ہے. اب چلو بھائی یہ بتا مجھ کو، سورہ فاتحہ تو 40 سال کے بعد نازل ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. حضرت ابو طالب نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کرائے اور جب آپ نے خطبہ پڑھے، کس نے خطبہ پڑھا؟ حبیب کردگار کے نکاح، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ تو حضرت ابو طالب نے پڑھا. تو اس کا پہلا الفاظ کیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. اے اللہ تیری تعریف. دین کو دیکھو، قسم اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ایمان کا کچھ حصہ دنیا کے مسلمانوں کو عطا کرتا ہے. موت کا ڈر نہیں ایسا ہے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے. ایک دن تو معین ہے. شیر میسور ٹیپو سلطان نے کہا تھا، آخری جملے تھے ان کے، جب ان کے وزیر نے کہا ان سے کہ اے ٹیپو خفیہ راستے سے نکل کر چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو روکتا ہوں ان انگریزوں کو. تو ڈسور ٹیپو سلطان نے کہا تھا اپنا تاج اتار کر کہ 100 سالہ گدڑ کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. تو 100 سالہ گدڑ کی زندگی سے جینے سے بہتر کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جی کر مر جاؤ. مرنا تو کل بھی ہے، مرنا تو آج بھی ہے. موت کی کس سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج تمہاری کل ہماری باری ہے، سب کو جانا ہے. قوم مسلم کبھی ڈری ہے نہ ڈرے گی. بڑے بڑے ظالم اور بڑے بڑے ترکم خواہ پیدا ہوئے اور مٹی میں گر گئے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ملے گا، اور جب خوف ملے گا تو مومن کہلاؤ گے، اور جب مومن بن جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون. ساری کامیابی، ساری ترقی، ساری مقامات، ساری بادشاہیت، تخت و تاج، یہ راج، یہ حکومت، یہ جتنی چیزیں سب تمہارے لیے، بشرط تم مومن بن جاؤ. تو اس آیت کریمہ کے اندر ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، سب سے بہتر وسیلہ ہمارا نبی ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، دیکھنا ہے تو پھر مولا کائنات نبی مولا کی زندگی کو دیکھ لو کہ جہاد کیسے کرتے ہیں، نقشہ کیسے بدلتے ہیں، انقلاب کیسے آتا ہے، یہ سب معلوم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے بچائے، بدعمالی سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا نمازی متقی پرہیزگار بنائے. وما علینا